الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وقال سبحانہ وتعالی فی مقام آخر والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا ہمیں مکمل مہینہ عطا فرمایا، آخری عشرہ بھی عطا فرمایا، لیلۃ القدر بھی عطا فرمائی، اور آج اللہ کی فضل و کرم سے اس سال کے اس مہینے کا یہ آخری دن ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کریں اس پر بیان ہو رہا تھا، اور چند دنوں کے بعد یہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے، اس کے متعلق بیان ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کی بے ثباتی ہے، اور یہ فانی دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اور ہر چیز عارضی ہے، اور ہر چیز گزر جانے والی ہے۔ یہ انسان اپنے ذہن کے اندر جتنی جلدی سبق بٹھا لے اتنا فائدے کے اندر رہے گا کہ یہاں جو آیا ہے اسے جانا ہے، جو موجود ہے وہ کل موجود تھا ہو جائے گا، جو آج ہے وہ کل تھا ہو جائے گا، جو آج ہے وہ کل گزر جائے گا۔ تو جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور آج گزرنے والا ہے، کل گزرا ہوا ہو جائے گا، بالکل اسی طرح میں اور آپ آج ہیں اور کل گزرے ہوئے ہو جائیں گے۔ بہرحال تو سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بار بار، اب جتنا بھی وقت بچا ہوا ہے، کہ اللہ آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اور آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، تہجد کی توفیق عطا فرمائی، ذکر اذکار تلاوت کچھ زکوٰۃ اور صدقات کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ کبھی کبھی شیطان انسان کو دین کی راہ سے بھی بہکاتا ہے، اور انسان تواضع اور انکساری میں یہ کہنے لگتا ہے کہ بھئی میری نمازیں کیا، میری نمازیں تو ٹکریں ہیں، اور میرے روزے کیا، میرے روزے تو فاقے ہیں۔ تو یہ حد سے زیادہ انسان کی تواضع انکساری یہ بھی غلط ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پہلو کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ اس عبادت کی نسبت چونکہ اللہ تعالیٰ سے جڑ گئی تو اس لیے یہ بہت عظیم الشان بن گئی۔ قرآن کریم کا مقام اس وجہ سے ہے کہ اس کو کلام اللہ ہونے کی نسبت حاصل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ان کو رسول اللہ ہونے کی نسبت حاصل ہے، بیت اللہ کا شرف اور اس کی عظمت اس لیے ہے کہ اس کو بیت اللہ اللہ کا گھر ہونے کی عظمت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے ان سجدوں کو، ان نمازوں کو، ان رمضان کے روزوں کو، زکوٰۃ کو، ذکر اذکار کو چونکہ نسبت اللہ سے مل گئی، نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑ گئی، اس لیے یہ نعمت عظیم الشان نعمتیں بن گئیں۔ تو اب اس پر شکر بھی ادا کرنا ہے، اور شکر کے ساتھ ساتھ اب جتنا وقت بچا ہے یہ فکر بھی ہو اور یہ دعا بھی ہو کہ اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب دونوں بیت اللہ کو تعمیر فرما رہے تھے تو اسی وقت تعمیر کرتے وقت دونوں کو جو فکر دامن گیر ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ اس کو قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی دعا سکھائی قربانی کے موقع پر کہ قربانی کے جانور پر
چھری پھیرنے کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اے اللہ اس کو ہماری طرف سے ایسے قبول کر لیجئے جیسے آپ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمایا اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے قبول فرمایا۔ تو اصل چیز قبولیت ہے۔ اگر کوئی عورت بہت بدصورت ہو، بہت بد اخلاق ہو، لیکن اپنے شوہر کو اچھی لگتی ہو تو وہ عورت قبول ہو گئی، تو اب وہ مزے کی زندگی گزارتی ہے۔ کوئی بچہ چاہے وہ حقیقت کے اندر سلیقہ مند نہ ہو، حقیقت میں اچھا نہ ہو، لیکن اگر وہ ماں اور باپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ مزے کی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اس بچے کو قبولیت کی نگاہ مل گئی۔ اسی طرح ہمارے اعمال کیسے بھی ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی قبولیت والی نگاہ پڑ جائے تو پھر بس ہمارا کام بن جائے گا۔ اس لیے شکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی تمنا بھی ہو، التجا بھی ہو اور دعا بھی ہو۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ قرآن کریم میں بہت سارے بندوں کا اس طرح تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر جو آیت پڑھی گئی تھی آپ حضرات کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو رات کو کم سوتے ہیں اور زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، لیکن اس کے باوجود صبح کا جب وقت آتا ہے تو اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں اور صبح میں معافی مانگتے ہیں، انہوں نے گناہ تو نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیقہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بندے اس بات کی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں عبادت کی توفیق دی اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اس میں کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی عبادت کی توفیق مل گئی، وہ اس عبادت کی توفیق پر شکر ادا کرے اور اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ شکر ادا کریں اور جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ اب جو واقعی بچہ ہے کہ اللہ جو اس کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، آپ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ تو یہ دونوں چیزیں جس جگہ پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ قبولیت کروانے کا اللہ کی بارگاہ میں طریقہ ہے کہ شکر ہو کہ اللہ آپ نے اپنی رحمت سے توفیق مرحمت فرمائی۔ نہیں تو کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں رمضان آیا لیکن رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق اس گھر والوں کو نہیں ملی، تراویح کی توفیق نہیں ملی، گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دی، تو اس کی قبولیت کی فکر، تمنا اور دعا ہو، اور پوری امت کے روزوں کی اور تراویح کے قبول ہونے کی، تمام اعمال کے قبول ہونے کی دعا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پر استغفار ہو۔ اور تیسری بات اور تیسرا کام جو کرنے کا اب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور توبہ کریں، اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بہت ساری چیزیں دی تھیں، شیطان نے مہلتیں مانگی، عمر مانگی، بہت ساری طاقتیں مانگی، تو پھر جب آدم علیہ السلام کا نمبر آیا تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ آپ مجھے کیا دیں گے اس کے مقابلے میں، اور میری اولاد کو کیا دیں گے، اس نے تو ساری قوتیں حاصل کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی ساری طاقتوں کے مقابلے میں تمہیں ایسی طاقت دیتا ہوں کہ اس کی سالوں کی محنت منٹوں اور سیکنڈوں میں خراب ہو جائے گی، اور وہ ہے توبہ۔ کہ شیطان سالوں میں جو گناہ کرواتا ہے بندے سے، بندہ سچے دل سے نادم اور شرمندہ ہو کر آگے نہ کرنے کے ارادے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مضمون جو شب قدروں میں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے حدیث کے مطابق کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مبارک رات میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان، اور ایک مستقل طور پر شراب پینے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، جھگڑا کرنے والا اور دلوں میں بغض رکھنے والا۔ اب ہم اندازہ کریں اور غور کریں اس بات پر
کہ یہ رمضان المبارک کا بالکل آخری دن ہے اور چند گھنٹے بچے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عید کے مجمع میں بھی جو اعلان فرماتے ہیں تو اس اعلان میں یہ لوگ شامل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے موقع دیے کہ اپنی مغفرت کروا لو، لیکن بعض بندوں کو شیطان نے ایسا بہکایا کہ وہ رشتہ داری جو ختم کیے ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دل میں جو کسی کی طرف سے بغض شیطان نے پیدا کر دیا ہے اس کو نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اب ایسے بندوں کا معاملہ تو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے ٹھان ہی لی ہو، ضد ہی کر لی ہو کہ ہمیں جنت میں جانا ہی نہیں ہے، ہمیں جہنم میں جانا ہے۔ تو پھر ایسے بندے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بد دعا پر جو آمین کہی گئی اس کے بھی مستحق بن جاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کے بھی مستحق بن جاتے ہیں اور بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ وقتی طور پر منہ اونچا کر لینے سے یا کسی کو نیچا دکھا لینے سے یا اپنے طور پر خود یہ سمجھ لینے سے کہ اس طرح کرنے سے میری شان و شوکت بڑھ جائے گی، مجھے عزت مل جائے گی، کیا فائدہ ہوگا؟ کتنے دن رہنا ہے دنیا کے اندر؟ یہاں کی زندگی ہی عارضی ہے، یہاں کی شان و شوکت تو ہے ہی عارضی، یہاں کی عزتیں بھی عارضی۔ تو ہم کیوں ایسا طرز عمل اپنائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے بالکل محروم ہو جائیں؟ اس لیے ابھی جو وقت بچا ہوا ہے ایک مرتبہ ہمت کر کے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں۔ اگر کہیں پر رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہو اس کو جوڑ لیں، دل میں کسی کی طرف سے بغض ہو، کینہ ہو، شیطان نے پیدا کر دیا ہو، کوئی جھگڑا ہو، اس کو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی نیت سے اس معاملے کو ہم ختم کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ چوتھی بات وہ یہ ہے کہ عید سے پہلے کی جو رات ہوتی ہے، یعنی اب جو رات آئے گی، تو اس رات کو آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات۔ اور عام طور پر اس رات میں غفلت برتی جاتی ہے اور شیطان بازاروں میں یا میٹھی نیند ہمیں سلا دیتا ہے، اور جب انعام کا وقت آتا ہے تو ہم پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں یا غفلتوں میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس رات میں کچھ دیر پہلے اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے، آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائیں تہجد کا وقت ختم ہونے سے، اور چند رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے خوب انعام مانگیں۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالمومن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آسمان و زمین کے برابر تھال لے کر کے جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، طباق لے کر جاؤ، اور اپنے اعمال کے مطابق نہ مانگو بلکہ اللہ کی شان عالی کے مطابق مانگو۔ جب وہ انعام دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی شان سے بعید ہے کہ کوئی مانگے اور وہ کسی کو نہ دے۔ تو اب اپنی عبادتوں کے اعتبار سے نہیں مانگنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اعتبار سے مانگنا ہے، اور جو یقین سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور طریقے پر نوازتے ہیں۔ تو یہ انعام کی رات ہے، اس میں اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے عافیتیں، برکتیں، استقامت، دین کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں، ہر طرح کی راحتیں اور آگے کی زندگی کی آسانی، یہ تمام چیزیں انسان کو مانگنی چاہیے، اور غفلت میں اس وقت کو نہیں گزارنا چاہیے کہ اللہ تو انعام بانٹنے کے لیے آئیں اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں اور ہم پڑے ہوئے سو رہے ہوں یا ہم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت کی بڑی ناقدری ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارے ممالک کے اندر جمعۃ الوداع کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں رائج ہو گئی ہیں، اور اب تو ہمارے اس ملک میں اور بعض اور ممالک میں رمضان المبارک جب آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے باقاعدہ محفلیں منعقد ہونے لگی، اور اس کا ایسے استقبال کیے جانے لگا جیسے وہ کوئی جاندار چیز ہو، سننے والا ہو، اس کے استقبال میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اس کو مخاطب کر کے عزتیں دی جا رہی ہیں، اور اسی طرح رخصت ہوتے وقت اس کو مخاطب کر کر کے معافیاں مانگی جا رہی ہیں اور نہ جانے کیا 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 جا رہا ہے۔ بدعتیں اسی طرح پھیل جاتی ہیں کہ پھر بعد میں آنے والے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا تاثیر ہے اور اس کے اندر کیا نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ اسی طریقے پر بت پرستیوں کا دور شروع ہوا اور اسی طریقے پر بدعات کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جمعۃ الوداع کا لفظ شریعت میں قرآن و حدیث کے ذخیرے میں کہیں پر بھی نہیں ملتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کی نہ کوئی خاص فضیلت ثابت ہے نہ اس دن کا کوئی خاص عمل ثابت ہے۔ ہاں، اس دن کی اہمیت اور دنوں کے مقابلے میں اس لیے بڑھ جاتی ہے
کہ یہ اس سال رمضان المبارک کا بابرکت جو مہینہ تھا اور بابرکت جو جمعہ تھا وہ یہ آخری ہے، اس سال دوبارہ یہ جمعہ اور یہ دوبارہ وقت نہیں ملے گا، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت الگ ہے۔ باقی الگ سے شریعت میں اس کی کوئی خصوصیت، اس کی کوئی فضیلت، اس کی کوئی خاص اہمیت، کوئی خاص عمل شریعت کے اندر منقول نہیں ہے۔ اس لیے اس قسم کے کسی بھی خیال سے اور اس قسم کے کسی بھی عمل سے انسان کو باز رہنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو اور متعلقین کو بھی باز رکھنا چاہیے کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور جب بھی شریعت کی کوئی تعلیم ہمارے سامنے آ جائے تو چاہے وہ کتنی بھی پرانی ہو، لیکن جب علم کی روشنی میں ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جائے تو فوراً اس کو مان لینا چاہیے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ کل اللہ کی رحمت سے عید کا دن ہے، تو عید کے دن بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں رہتی، وہ رہنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بڑی بڑی قطاریں، بڑی بڑی بٹالین سمجھ لیجئے، کہ وہ دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، اور وہ گلیوں کے نکڑوں پر جہاں جہاں نیا راستہ شروع ہو رہا ہوتا ہے اس کے سروں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، انہیں بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، اور وہ پکار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ایسے دربار کی طرف چلو کہ جہاں پر بہت زیادہ لٹایا جاتا ہے، بہت زیادہ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے ایسے دربار کی طرف چلو کہ جہاں پر بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو فضیلت ہے اور یہ جو بات ہے حدیث کے اندر، اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں بازاروں سے اور گلیوں سے گزرنا چاہیے۔ ہمیں اس وقت باتوں کے اندر اور فضول گفتگوؤں کے اندر اپنا وقت نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس روحانی ماحول سے اور فرشتوں کی طرف سے جو اعزاز و اکرام دیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو ان سے ندا لگوائی جا رہی ہے، اس ندا اور آواز کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر جب عیدگاہ کے مجمع میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے نبی نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندو یہ بتاؤ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے مزدوری کی ہو۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو اس کو مزدوری پوری دے دینی چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے عزت اور جلال کی قسم تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور ان کی برائیوں کو میں نے ان کی نیکیوں سے بدل دیا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر مجمع کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ مانگو آج کیا مانگتے ہو، تم دین کے بارے میں مجھ سے جو مانگو گے وہ میں قبول کروں گا، اور دنیاوی معاملات میں جو مانگو گے تو تمہاری مصلحت پر نگاہ رکھوں گا، اگر مصلحت کے مطابق ہوا تو فوراً دے دوں گا، اور اگر مصلحت کے مطابق نہ ہوا تو اس کو بعد کے لیے مؤخر کر دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ اب تم بخشے بخشائے لوٹ جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان باتوں کا اور ان صداؤں کا جب تصور انسان کے دل میں آتا ہے تو ایک عجیب و غریب اللہ سے تعلق اور اللہ سے تعلق میں حلاوت اور ایک عجیب و غریب قسم کی خاص کیفیت دل کے اندر محسوس ہوتی ہے، تو وہ بھی محسوس کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور یہ وقت ہمارا غفلتوں میں نہیں گزرنا چاہیے۔ اسی طرح عیدین کے دن دونوں عیدوں کی سنتیں ہیں کہ انسان جب نکلے تو نکلنے سے پہلے خوشبو لگائے، اسی طریقے سے غسل کرے، اسی طریقے سے مسواک کرے، تیل لگائے، نئے کپڑے ہوں تو نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے نہ ہوں تو جو اچھے کپڑے ہوں وہ پہنے۔ اسی طرح عید الفطر کے دن جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر کے نکلے، اور اگر آسانی ہو سہولت ہو تو جتنا ہو سکے پیدل جائیں، اور اگر پورا جا سکے تو بہت اچھا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ اسی طرح عید کے دن کی ایک بڑی سنت یہ ہے کہ جس میں بہت غفلت برتی جاتی ہے اب، کہ عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھی جاتی عیدین کی، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے کوئی محلے کی کوئی قریب کی مسجد میں انسان نماز پڑھ لے۔ آپ خود سوچئے اس بات کو کہ عیدگاہ کس جگہ کو کہتے ہیں۔ عیدگاہ میں نہ جمعے کی نماز ہو اور عیدگاہ میں نہ 5 وقتہ نماز ہوتی ہے۔ عیدگاہ تو صرف پورے سال میں 2 نمازوں کے لیے مخصوص کی گئی جگہ ہوتی ہے کہ جس میں صرف عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اور بقرعید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اگر مسلمان یہ 2 نمازیں بھی اس میں پڑھنا بند کر دیں تو پھر یہ عیدگاہ بنائی کیوں گئی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مستقل سنت تھی، دائمی سنت رہی کہ جب سے عیدین کی نماز ہوئی آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جب سے اخیر عمر تک
آپ نے کبھی بھی عیدگاہ میں جانا نہیں چھوڑا سوائے ایک موقع کے کہ جب بہت سخت بارش تھی تو آپ اس وقت تشریف نہیں لے گئے، باقی آپ مستقل عیدگاہ میں گئے ہیں اور آپ نے وہاں پر جا کر کے نماز ادا کی ہے، بلکہ معذوروں کو بھی لے جانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ ہاں علماء نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر علاقے کے اندر ایک آدھ مسجد ایسی ہو کہ وہاں پر مشورے سے طے کر لیا جائے کہ بھئی وہاں نماز ہوگی، کوئی بہت زیادہ بوڑھا شخص ہے، کوئی معذور شخص ہے جو وہاں نہیں جا سکتا، وہ پڑھ لیں وہاں پر۔ باقی نوجوان جو ہو اور ایک عام طبقہ جو ہو، تو مزاج شریعت جو ہے، ایک ہوتا ہے حکم شریعت اور ایک ہوتا ہے مزاج شریعت۔ حکم شریعت کے مطابق تو اگر کوئی کسی عالم سے آپ پوچھیں گے، مجھ سے بھی پوچھیں گے کہ بھئی محلے میں کیا نماز نہیں ہوتی، تو میں بھی یہی جواب دوں گا نماز ہو جائے گی۔ لیکن مزاج شریعت جو ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ یہ دو نمازیں مسلمان یہ بستی سے اور اپنے علاقے سے نکل کر یہ عیدگاہ میں جا کر کے ادا کریں۔ تو مزاج شریعت کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے، اور پورے سال میں 2 رکعت نماز ہوتی ہے، تو اس کے لیے اگر آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ فالتو لگ جائے گا تو اس کو فالتو کیوں سمجھیں، اس کو تو عبادت کا حصہ سمجھنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ کی سنت سمجھ کر بہت اہتمام کے ساتھ عید بھی اور بقرعید بھی اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو عیدگاہ میں جا کر کے ہی ادا کرنی چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ کی بعض علماء نے سنت مؤکدہ میں لکھا ہے، تو اس کو مستقل نہیں چھوڑنا چاہیے، اور مستقل جو لوگ چھوڑتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں کرتے، ان کا عمل خلاف سنت ہوتا ہے اور وہ گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند باتیں اور غور کے لائق ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اس پہلو پر بھی غور کریں کہ عید اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دوسرے قوموں کے اندر آپ دیکھیے کہ کس قسم سے تہوار منائے جاتے ہیں، اور اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ اس تہوار سے پہلے مسلمانوں نے 1 مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوتی ہے۔ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں 2 دن عید منائی جاتی تھی، تہوار منائے جاتے تھے۔ تو آپ نے ان تہواروں کے بارے میں پوچھا تو ان تہواروں کے پیچھے اس وقت کے رسم و رواج تھے، تو آپ نے منع فرمایا، اور یہیں سے علماء نے لکھا کہ اس سے پتہ چلا کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روک دیا تھا، کیونکہ آپ خود رواداری کرتے تھے۔ اگر رواداری کرنی ہوتی یہاں پر تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود رواداری کر کے دکھاتے یا صحابہ کرام کو اجازت دیتے۔ آپ نے اس کی جگہ عید کا موقع اللہ کے حکم سے متعین فرمایا اور بقرعید کا موقع، حج کے بعد عبادت اور پھر عید۔ پورے وہاں پر جو حجاج ہوتے ہیں وہ تو حج کی عبادت کرتے ہیں، اور پورے عالم کے مسلمان قربانی اور بال بڑھانے کے اندر ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد عید ملتی ہے، اور ایک عید پورے مہینے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد ملتی ہے۔ تو یہ ہمارے جو تہوار ہیں یہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا، اس سے یہ اشارہ دیا گیا کہ خوشی کا مستحق وہی ہے صحیح معنوں میں کہ جو اللہ کی فرما برداری کرے، اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جو خوشی کرے گا تو وقتی طور پر وہ دنیا میں تو خوشی حاصل کر لے گا، لیکن آخرت کی دائمی خوشیاں اور دائمی راحتیں اسی بندے کو حاصل ہو سکتی ہیں اور ہو سکیں گی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا۔ اور دوسرا، اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ شریعت نے کیسی جامع اور زبردست تعلیم دی ہے کہ خوشی کے موقع پر مسلمانوں کو عید کے موقع پر بھی اور بقرعید کے موقع پر بھی یہ سبق دیا کہ تم غریبوں کو نہ بھولنا۔ ایسا نہ ہو تمہارے گھر میں تمہارے بچے، تمہاری بیویاں تو اچھے اچھے کپڑے پہنے، اور تمہارے پڑوس کے اندر کوئی عورت ہو، اس کے کپڑے اچھے نہ ہوں، اس کے بچوں کو کھانے کے لیے اچھے کھانے میں میسر نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ کا تو نظام رکھا ہی، لیکن زکوٰۃ تو ایک عمومی چیز ہے، پورے سال بھی نکالنی چاہیے، لیکن ایک الگ سے صدقے کی ترتیب بنائی، صدقۃ الفطر کی، اور اس کا حکم یہ بنایا کہ یہ عید کے دن یا عید کے بالکل قریب، عید سے 1 آدھ دن پہلے جتنا عید کے قریب دیا جائے گا اتنا بہتر ہے، اور اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ عید کے قریب یا عید کی نماز سے پہلے دیا جائے گا تو اس گھر کے اندر بھی عید کے دن خوشی کا موقع مل جائے، اور غریبوں کے گھر میں بھی ایک دن اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سلسلہ ہو، اور وہاں بھی بچوں کو اچھے کھانے اور اچھے کپڑے پہننے نصیب ہو جائے۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ خوشی کے موقع پر بھی اپنی آخرت کو فراموش نہ کرو، بلکہ غریبوں کا خیال رکھو اور ان غریبوں کی رعایتیں کرو۔ اسی طرح پر آپ غور کیجئے کہ اسلام کی کتنی زبردست تعلیم ہے کہ صرف اسی ملک کے اندر کروڑوں مسلمان، اتنی بڑی تعداد
نکلتی ہے عیدین کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اور گھنٹوں کے اندر واپس چلی جاتی ہے، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی پٹاخہ، نہ کوئی روڈ پر چلتے ہوئے لوگوں کو پریشان کرنا، نہ ان کے اوپر کوئی طعنہ مارنا، نہ ان کو کوئی جملہ بولنا، نہ کوئی شور شرابہ کرنا، نہ کسی کے املاک کو نقصان پہنچانا، نہ کسی کی کاروں کو نقصان پہنچانا۔ اتنا بڑا مجمع نکلنا، اور نکلنے کے بعد بالکل ایسے منظم طریقے پر شاندار سفید سفید کپڑے اور سرمے لگے ہوئے اور خوشبوؤں میں نہائے ہوئے مہذب طریقے پر چلنا اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے جانا، اور تکبیر تشریق عید میں ہلکی آواز سے اللہ اکبر جو تکبیر تشریق ہے، اور بقرعید میں بلند آواز سے یہ پڑھتے ہوئے جانا، اور جیسے ہی نماز ہو تو اپنے گھروں کو متانت اور سنجیدگی کے ساتھ واپس لوٹ جانا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور اسلام کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے، اور یہ اسلام کی کتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ آج ہم جب دوسری قوموں کے یہاں دیکھتے ہیں تو ذرا سا اجتماع ہوتا ہے تو کیا کیا انتظامات کرنے پڑتے ہیں اور کیا کیا پریشانیاں اور کیا کیا حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے اسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں ہمارے یہ اتنے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں کروڑوں کے، اور سالوں گزر گئے، آپ میں سے کسی نے کوئی واقعہ نہیں سنا ہوگا اللہ کی رحمت سے کہ مسلمانوں کی بھیڑ نے کوئی تشدد کیا ہو اور کوئی ایسا واقعہ کیا ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو اسلامی تعلیمات اتنی زبردست ہیں کہ ایک ایک چیز میں اسلام کا بالکل الگ ہی پہلو نظر آتا ہے۔ ایک پہلو اور غور کرنے کا، وہ جو خطبے میں آپ نے سنا ہوگا، عیدین میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے عید عید ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وعید ہے، عید کے ساتھ وعید کا لفظ آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بندوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انہوں نے وہ نیک عمل کیے، تو ان کے لیے تو عید واقعی خوشی کا دن ہے۔ آج وہ بخشے بخشائے لوٹے، اللہ کو راضی کر کے لوٹے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حال میں اپنے گھروں کو لوٹو کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اس سے بڑی کوئی بشارت اور اس سے بڑی خوش بختی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن جن بندوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اللہ کو نہیں منایا تو ان کے لیے یہ عید وعید کا دن ہے، ان کے لیے یہ عید عید نہیں ہے، یہ وعید کا دن ہے۔ اس لیے اب بھی موقع بچا ہوا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے جو رمضان المبارک کا مقصد تھا کہ ایک تربیت دینی، ایک اخلاق میں تبدیلی لانی، ایک انسان کے سوچ میں تبدیلی لانی، اس کو دیندار بنانا، وہ رمضان کا مقصد اگر ہم نے حاصل کر لیا تو یہ عید واقعی ہمارے لیے عید ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے باطن کو نہیں سنوارا اور ہم نے اپنے باطن کو نہیں بدلا تو اب صحیح معنوں میں یہ عید ہمارے لیے عید نہیں ہے، یہ ہمارے لیے وعید ہے۔ تو ہمیں عید کے پیغام کو، عید کے مقصد کو اور ان تمام باتوں کو جو ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں ان کو ذہن میں بٹھانا چاہیے، اور اب جو وقت ہمارا باقی بچا ہوا ہے اس وقت کو بس اللہ کے سامنے لجاجت میں، گڑ گڑانے میں اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو کمی کوتاہی ہوئی اس پر استغفار کرنے میں گزارنا چاہیے، اور سارے عالم کے لیے امن و امان کے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رمضان کے روزوں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے تراویح کو اور جتنے بھی اعمال ہم نے کیے سب کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو اعمال ایسے ہیں جو ابھی تک ہمارے اندر باقی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ان سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر اعتبار سے اپنی رحمتوں کا ہم سب کو مستحق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔